یا ودودو کہ آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ سب وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، اور پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ آپ تنہائی یعنی کہ آپ بتائی ہوئی ترتیب میں تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھیں، اور آپ کو دوبارہ کبھی نہ کبھی تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں، کبھی کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی نہیں، کیونکہ یہ واو یا ودودو کا جو خاص راز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ یا ودودو یہ رب کعبہ کا صرف نام نہیں، یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ آج آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو سے تنگ آ چکی ہے، بہو کا نام لے کر یا ودودو پڑھ لے، بہو پر تصویر پر پھونک مار دے، بہو یعنی کہ بہو نقش قدم پر چلے گی آپ کے، دوستو بھائی بہنوں تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بہو اپنی ساس سے تنگ آ چکی ہے، ساس کے لیے نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا کر پڑھانے کے بعد بھی اگر بچہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کے احترام نہیں کرتے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، تو ماں باپ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ والدین کا واحد سہارا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا ودودو پڑھ کر اپنی اولاد پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ میاں بیوی میں محبت کی وجہ سے پریشانی ہے، بعض اوقات رشتے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ نہ کبھی صلح ہو سکتی ہے، نہ کبھی ہمارا رشتہ جڑ سکتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی کسی بھی غلطی کوتاہی کے بعد، لڑائی جھگڑوں کے بعد اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، شوہر بیوی کا نام لے کر اس کی تصویر پر یہ خاص وظیفہ پڑھے، اللہ بیوی کے دل کو نرم کر دے گا، بیوی کو ایسی ہدایت عطا فرمائے گا کہ وہ دوبارہ جڑ جائیں گے، ان میں صلح ہو جائے گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اگر اسی طرح بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے یا کسی بھی طرح کے برے اعمال کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے رشتے اتنے خراب ہو چکے ہیں، طلاق کی نوبت آپ پہنچی ہے، بہت سے لوگ جلد بازی میں، لاپرواہی میں یا غصے میں طلاق کی نوبت تک چلے جاتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کس طرح ہمارا رشتہ جڑ جائے، ہماری صلح ہو جائے۔ دیکھیں ہمارے قریب ہمارے ساتھ بیٹھنے والے بھی تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے رشتوں کو خود چلانا ہوتا ہے، ہمیں اپنے گھروں کو خود آباد کرنا ہے۔ اس دوستو بھائی بہنوں میرے دوستو، اگر آپ کسی بھی غلطی کوتاہی، جلد بازی یا غصے کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، اب میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑے بھی یعنی کہ بڑھ چکے ہیں، تو آپ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی نحوستیں ہیں، کسی بھی طرح کی دوستوں حسد ہے، بد نظر ہے، یعنی کہ دیکھیں ہر کوئی آپ کو اپنے سے دیکھیں اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، ہر کوئی آپ کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے، ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ آج یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی وہ بندہ اس کے قابو میں آ جائے گا، چاہے وہ شوہر ہے، ساس ہے، بہو ہے، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہے۔ اللہ والو دیکھو یہ دنیا داری، یہاں اختلافات بھی ہوتے ہیں، یہاں پیار و محبت بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور صلح بھی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو جو روحانی وظیفہ دینے والا ہوں اس کی چند شرائط ہیں، شرائط کوئی مشکل نہیں، شرائط سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے یا ودودو کے اس خاص وظیفے کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے، اس سے توجہ کی ضرورت ہے، اور جو کام توجہ سے کیا جاتا ہے وہ ہزار کاموں سے افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو شروع کرتے ہی
اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یا ودودو کا یہ طاقتور وظیفہ پڑھیں، کیونکہ یہ وظیفہ جادو سے بھی زیادہ تیز اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے رشتوں سے، اپنے دشمن سے یا کسی بھی رشتے کو بچانا چاہتا ہے، اس وظیفے کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میری ہے کہ انشاءاللہ آپ جس کا نام لیں گے وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اب دوسری شرط اعتکاف دوستو بھائی بہنوں یہ ہے کہ آپ نے جب اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جتنی توجہ کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ ڈوب کر رب کے حضور پیش ہو کر آپ اپنے مقدمے یعنی کہ آپ اپنی پریشانی کے لیے یا ودودو پڑھیں گے، جس کا نام لے کر، جس کی تصویر پر آپ یہ عمل کریں گے، وہ بندہ ایک رات کے اندر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں تو اس دشمن کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کا دوستو شوہر آپ سے دور ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اس حد تک آ چکے ہیں کہ طلاق کی نوبت آپ پہنچی ہے، آپ ہنستا بستا یعنی کہ چاہتے ہیں گھر، آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں، تو شوہر کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ خاص وظیفہ کسی بھی میٹھی چیز یا کسی بھی میٹھی چیز پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، پانی پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر تو وہ فرد آپ کے قریب ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو کسی بھی میٹھی چیز یا پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ اگر وہ شخص آپ سے دور ہے تو 3 دن مسلسل یہ وظیفہ تصور میں رکھ کر اس پر پڑھتے رہیں، اور جب وہ شخص آپ سے صلح ہو جائے، آپ کا رشتہ جڑ جائے، تو پھر ایک بار یہ خاص وظیفہ پڑھ کر یا پانی پر دم کر کے اس انسان کو پانی پلانا ضروری ہے۔ اس سے آپ مضبوط عمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں دوستو بھائی بہنوں یا ودودو کی تاثیر اور طاقت بے شمار ہے۔ جس طرح ایک چابی کا دندا ٹوٹ جائے تو چابی تالے کو نہیں کھولے گی، اسی طرح اگر آپ نے چند باتوں پر یقین نہ کیا، ان چند باتوں پر عمل نہ کیا، تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ سینے کا راز آج تک نہ ہی آپ کو کبھی کسی نے بتایا اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ یہ کامل وظیفے ہیں، یہ اجازت کے ساتھ مجھ تک ملا ہے اور اجازت کے ساتھ میں آپ کو دینے والا ہوں۔ اب اگر آپ اس وظیفے کو نہیں پڑھتے تو آپ اپنے پیروں پر کلاڑی خود ماریں گے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب غور کیجئے گا، آپ کی وظیفہ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب کبھی آپ کا کسی سے جھگڑا ہو، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، ساس کا بہو کے ساتھ، بہو کا ساس کے ساتھ، آپ اپنے کسی سینئر کو، آپ اپنے کسی باس کو، آپ اپنے کسی سپروائزر، کسی بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ بہت شرطیہ عمل ہے، کیونکہ یا ودودو زیادہ تاثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ دوستو باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھیے گا۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ درود پاک آپ نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے، اور دیکھیں درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اس بندے کو اپنے تصور میں لے کر آنا ہے جس کے دل کو، یعنی کہ جس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو یہ سب سے فضیلت والی بات ہے۔ اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر یا موبائل میں کھول لیں، تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف نظر ڈالتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا شروع کریں۔ جب تک آپ یا ودودو کا عمل مکمل نہ کریں تصویر کی طرف دیکھتے رہیں، جب تک آپ تصویر پر دیکھتے ہوئے یا ودودو پڑھتے چلے جائیں گے۔ غیبی فرشتے، غیبی موکل اس انسان کے دل میں اللہ کے حکم سے محبت پیدا فرمائیں گے۔ وہ بندہ خود اپنے
قدموں پر چل کر آپ کے پاس آئے گا، وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی بلانا پسند نہیں کروں گا، جو آپ کی یعنی کہ آپ کو طرح طرح کی باتیں سناتا ہے، جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، یا اللہ یا ودودو پڑھتے ہی اس انسان کے دل میں اللہ غیب سے ایسا چراغ جلا دے گا، ایسی میرے دوستوں الفت پیدا فرمائے گا کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرما دے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ یا اللہ یا ودودو کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یا اللہ یا ودودو کو پڑھتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، یعنی اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ دوسرا، اگر تصویر موجود ہے تو تصویر پر دیکھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر وہ بندہ آپ کے قریب موجود ہے تو ایک گلاس پانی پر یا کسی بھی میٹھی چیز یعنی کہ چینی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اللہ والو، یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ آپ نے صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کو چوتھے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ چوتھے دن آپ کا وہ بندہ، آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، چوتھے دن وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ یہ عمل اتنا مجرب اور اتنا طاقتور ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ جن میں طلاق کی نوبتیں آ چکی ہیں، میاں بیوی نے ایک دوسرے کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، اللہ نے بہترین محبت کے اصول پیدا فرمائے۔ اسی طرح ساس نے بہو کے لیے پڑھے، اللہ نے گھروں کو جیتے، گھریلو معاملات بہتر کیے، لڑائی جھگڑے تھے ختم فرمائے۔ دوستو، بگڑے ضدی اولاد تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گی۔ یا ودودو کے کمالات بے شمار ہیں۔ آج آپ نے یا ودودو یا اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، پڑھ کر اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو صدا لگاتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ رب کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو جس دن اللہ میرے دوستو آپ لوگ پڑھتے ہی آپ کے تمام دشمنوں کو آپ کے قدموں میں گرا دیتا ہے۔ اللہ آپ کے خلاف کھڑے ہونے والے، آپ کے سامنے مخالف ہونے والے، آپ کی بیٹی کے رشتے میں خلل پیدا کرنے والے، آپ کے گھر میں خوشیوں کو برباد کرنے والے کے مخالف کھڑے ہونے والا ہر انسان کو آپ کے قدموں میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آج آپ دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جیسا آپ چاہو ویسا ہو، ہر کوئی آپ کی عزت کرے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، کوئی آپ کے خلاف نہ جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں لوگ لبیک کہیں، آپ دن کہو تو دن مانے، رات کہو تو رات مانے، تو یا اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد میرے دوستو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صحابہ کرام کا وظیفہ ہے۔ جب صحابہ کرام پر آزمائشیں آتی، مشکلات آتی، پریشانی آتی، تو اللہ کے پیارے بندے صحابہ کرام حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی ناچاکیاں ہیں، گھریلو مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، آپ مینٹلی ڈسٹرب ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی اسی آیت مبارکہ کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرما دے گا کہ آپ کے تمام دشمن، وہ جو آپ کو منہ تک نہیں لگاتے، آپ کے سامنے خود ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ آج کے دور میں ہر انسان کی جو میرے دوستو عزت نفس کا ذائقہ ہے، ہر کوئی اس کی عزت کرے، وہ چاہتا ہے۔ یا اللہ یا ودودو کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جس سے ہی دل کو سکون مل جائے۔
اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگتے ہوئے روئیں، گر گڑاتے ہوئے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے دل میں بہتر نہیں بہترین محبت پیدا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔